رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت سواری کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سواریاں پیدا فرمائیں اور اس کا تذکرہ سورہ نحل آیت نمبر 8 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ ارشاد ہوا، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سواریوں کا تذکرہ فرمایا جو اس زمانے میں استعمال کی جاتی تھیں جب قرآن پاک نازل کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑے، خچر اور گدھوں کا استعمال کیا جاتا تھا سواریوں کے لیے۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ ابھی جو تم سواریاں استعمال کر رہے ہو، اس کے علاوہ اور بھی ایسی سواریاں پیدا کی جائیں گی جن کا ابھی تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں کون تصور کر سکتا تھا کہ انسان ہوا میں بھی کسی وقت اڑ سکتا ہے اور پٹریوں پر ٹرینیں بھی دوڑ سکتی ہیں۔ اس کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور عربی قواعد کے اعتبار سے اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جتنی جدید سواریاں ہیں وہ تمام اس میں شامل ہو جائیں گی، ہوائی جہاز ہوں، وہ ریل گاڑیاں ہوں، بسیں ہوں، کاریں ہوں، اور یہی نہیں بلکہ آئندہ جتنی سواریاں پیدا ہوں گی، نئی نئی سواریاں، وہ تمام سواریاں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 42 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ اس میں اس سے پہلی آیت میں کشتیوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ تو کشتیوں کی طرح اور چیزیں پیدا کی ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مفسرین نے اس سے اونٹ مراد لیے ہیں، چونکہ اونٹوں کو صحرا کا جہاز کہا جاتا تھا اور اس زمانے میں اونٹ استعمال کیے جاتے تھے، لیکن قرآن پاک کے یہ الفاظ عام ہیں، اور کشتیوں کی طرح جتنی بھی سواریاں ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ اور اس آیت کا ترجمہ عربی قواعد کے اعتبار سے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ آئندہ سواری کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ تمام سواریاں داخل ہو جاتی ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جس طرح سے کشتیاں پانی میں تیرتی ہیں، ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے، تو اس اعتبار سے کشتیوں کے وہ مشابہ ہوا۔ تو اس آیت کی روح سے بھی وہ تمام سواریاں جو آج جدید دور میں استعمال کی جا رہی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ان سواریوں کا کہ ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اور اس میں ایک دعا بھی سکھلائی، وہ بھی کلام پاک میں موجود ہے۔ سورہ زخرف میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 12 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ انسان جن سواریوں پر سواری کرتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ سواریاں جن کے بنانے میں انسان کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، اور کشتیوں سے اسی قسم کی سواریوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری قسم کی سواریاں وہ ہیں
کہ جن کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، جیسے گھوڑے، اونٹ اور سواری کے دوسرے جانور۔ تو اس آیت میں دونوں قسموں کی سواریوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی آیت نمبر 13 میں کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ فرمایا گیا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ اس میں ہاذا کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کا جو لفظ ہے، ہاذا کا جو لفظ ہے، اس میں وہ تمام سواریاں آ گئیں۔ جس سواری پر بھی انسان سوار ہوگا وہ ہاذا کے لفظ میں شامل ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا بس ہو یا کاریں ہوں یا آئندہ جو سواریاں پیدا ہوں گی وہ سواریاں ہوں، وہ تمام سواریوں پر سوار ہوتے وقت اس دعا کو پڑھا جائے گا۔ اور یہ ایسی جامع دعا ہے اور کہ جو تمام سواریوں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ چونکہ کلام پاک ہے اور اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جامع آیات نازل فرمائیں کہ جس میں تمام سواریاں شامل ہیں، اور ایسی دعا ان پر سوار ہونے کی ذکر فرمائی کہ جو تمام سواریوں کے لیے استعمال کی جا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔